میں گزارش کر رہا ہوں حرم مولا عباس علیہ السلام کے متولی اور کربلا میں آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی السیستانی کے نمائندے حجت الاسلام المسلمین علامہ سید احمد صافی کے دفتر کے مدیر خاص جناب مستطاب سید افضل مہدی الشامی سے افضل عباس مہدی الشامی سے کے تشریف لائیں اور کراچی کے ان مومنین و مومنات سے کراچی کے ان شہریوں سے خطاب فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی فاطمة وأبیها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك اللهم صل على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم وأذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا اللهم انصره وانتصر به لدينك وانصر به أولياءك وأولياءه وشيعته واجعلنا اللهم منهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثنائے کامل اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، اور ہمارے نبی اور آپ کی طیب و طاہر آل پر درود و سلام ہو. درود و سلام ہو سیدہ کی ذات اقدس پر، آپ کے والد گرامی قدر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کے شوہر نامدار علی مرتضیٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہ السلام پر، آپ کے بیٹوں حسنین شریفین پر، اور اس راز پر کہ جو آپ کی ذات میں ودیت کیا گیا، جس کے عدد اور اس کا شمار تیری ذات کے علم اور تیری کتاب سے باہر نہیں ہے. پروردگار درود و سلام بھیج اپنے ولی پر اور اپنے ان اولیاء کے بیٹے پر کہ جن کی اطاعت اور ان کے حق کو ہم پر واجب کیا گیا، اور ہر قسم کے رجس و ناپاکی کو ان سے دور کیا گیا، اور مکمل طہارت و پاکیزگی کو ان کے لیے خاص کر دیا. پروردگار اپنے اس ولی کی مدد اور نصرت فرما، اور اس کے ذریعے اپنے دین، اپنے اولیاء اور اس کے اولیاء اور شیعوں اور آوان و انصار کی مدد فرما، اور ہمیں اس ہستی کے آوان و انصار اور اس کے شیعوں میں سے قرار دے. أصحاب السماحة والفضيلة الأساتذة الأفاضل، السيد القنصل العام جمهورية الإسلامية في كراتشي، الأستاذات الفضليات، الحضور جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد قدمنا من مدينة كربلاء المقدسة، من مدينة سيد الشهداء الحسين بن علي عليه السلام وأخيه قمر بن هاشم أبي الفضل العباس عليه السلام. جئنا من المدينة التي قدم فيها سيد الشهداء جميع ما يملك، ولسان حاله يقول: إلهي إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضاه. فقد قدم الأصحاب والأولاد والإخوة، بل أنه رضي بسبي عياله تسليما لأمر الله تعالى، وهو القائل لمن أراد أن يثنيه عن المجيء إلى كربلاء: شاء الله أن يراني قتيلا. فقال له: ولماذا العيال معك؟ فقال عليه السلام: شاء الله أن يراهن سبايا. معزز محترم و مکرم علماء کرام، پروفیسرز حضرات، ڈاکٹرز اور تمام خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بے شک ہم کربلا مقدسہ یعنی امام حسین ابی عبداللہ علیہ السلام اور آپ کے بھائی قمر بنی ہاشم حضرت ابو الفضل العباس کے شہر سے یہاں آئے. ہم اس شہر سے آئے کہ جس میں سید الشہداء نے اپنا سب کچھ قربان کیا. گویا یہ فرما رہے تھے: پروردگار، اگر یہ سب کچھ تیری راہ میں قربان کرنے سے تیری رضا حاصل ہوتی ہے تو میں قربان کر رہا ہوں، صرف اس لیے
تاکہ تیری رضا حاصل ہو سکے، اور اس کے لیے اپنے اصحاب، اولاد، بھائی سب قربان کیے، یہاں تک کہ اپنے اہل و عیال کی اسیری پروردگار کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے قبول کی، اور کربلا کے رستے پر اس پروردگار کی ثنا بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا وہ پروردگار چاہتا ہے کہ حسین اس کے رستے میں شہادت حاصل کرے۔ تو فرمایا تو کہا گیا پھر یہ اہل و عیال ساتھ کیوں ہیں؟ فرمایا اس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ انہیں قید ہوتے ہوئے دیکھے۔ أيها السادة الأكارم، جئنا إلى مدينة كراتشي الطيبة لنشارككم أحياء ذكرى شهادة فاطمة الزهراء عليها السلام سيدة نساء العالمين ضمن المهرجان النسوي الثاني، والذي يقام تحت شعار فاطمة سبيل النجاة. ولأنقل إلى حضراتكم تحيات سماحة السيد أحمد الصافي المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة وإخوتكم العاملين فيها، راجين الله عز وجل، راجين الباري عز وجل أن يرزقنا شفاعة فاطمة عليها السلام يوم اللقاء. معزز سامعین گرامی قدر، ہم کربلا مقدسہ شہر ابی عبداللہ سے آپ کے شہر کراچی آئے اس لیے تاکہ اس دوسرے فیسٹیول عظیم الشان علمی اور تربیتی پروگرام فاطمہ سبیل نجات کے ضمن میں حضرت فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین کی شہادت کے اس پردرد موقع پر ذکر سیدہ میں آپ کے ساتھ شریک ہو سکیں، اور اس لیے آئے تاکہ حرم مطہر حضرت ابوالفضل العباس کے متولی شرعی اور حرم مطہر کے تمام خدام کی جانب سے سلام اور دعائیں آپ تک پہنچا سکیں۔ پروردگار سے اس امید کے ساتھ دعا گو ہیں کہ وہ ہم سب کو یوم حشر شفاعت جناب سیدہ زہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا نصیب فرمائے۔ وهنا لا بد أن أتوجه بالشكر والتقدير لكل من ساهم في إقامة هذا المهرجان، سواء من الأخوة في العتبة العباسية المقدسة من خلال معهد تراث الأنبياء فرع الأوردو، وأخص بالذكر منهم جناب الشيخ ناصر عباس نجفي، والأخوة المتعاونين في مدينة كراتشي الكريمة. لا يفوتني هنا أن أستذكر العلام الراحل الشيخ محسن نجفي طاب ثراه، هو وأولاده والعاملين في جامعة الكوثر في إسلام آباد، الذين كان لهم السبق في فتح آفاق الخدمة للعمل في هذا البلد الكريم من قبل العتبات المقدسة وخدمة إخوانهم الباكستانيين الأعزاء، سائلين الباري عز وجل أن يشركهم في ثواب أعمالنا وأن يجعل ذلك صدقة جارية لهم ولجميع من يؤسس عملا يسعى فيه للفوز برضاه سبحانه وتعالى. اور ہم یہاں ضروری سمجھتے ہیں کہ عتبہ عباسیہ مرکز تراث انبیاء بالخصوص جن کا ذکر ضروری ہے ان میں جناب الشیخ ناصر عباس نجفی اور کراچی سے جتنے ہمارے عزیز اور برادران جنہوں نے یہ کانفرنس، یہ عظیم الشان فیسٹیول منعقد کرنے میں کوشش اور کاوش کی، ہم ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور بالخصوص جناب الشیخ الفقید محسن علی نجفی نور اللہ مرقدہ کے لیے اور ان کی اولاد اور جامعۃ الکوثر کے جتنے عاملین اور معاونین کہ جنہوں نے تمام عتبات عالیہ کی جانب سے اس ملک پاکستان میں دین مبین اسلام اور ملت تشیع کی خدمت کے لیے اسباب مہیا کرنے میں سبقت حاصل کی، پروردگار سے دعا گو ہیں کہ پروردگار ہمارے ان نیک اعمال کے ثواب میں انہیں برابر کا شریک قرار دے، اور اس خدمت کو جناب شیخ کے لیے اور ہر وہ کہ جس نے خلوص کے ساتھ رضائے پروردگار کو حاصل کرنے کے لیے اس عمل کو کامیابی کے لیے کوشش کی۔ يا أيها الأكارم، ونحن إذ نستذكر مولاتي فاطمة الزهراء عليها السلام، ونحن إذ نستذكر مولاتي فاطمة الزهراء عليها السلام في أيام شهادتها، لا بأس أن نتبرك ببعض الآيات الكريمة التي ذكرت فيها عليها السلام، ومنها آية المباهلة في سورة آل عمران: قل تعالوا فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فلقد أجمع أصحاب السير
من كلا الفريقين بأن الرسول صلى الله عليه وآله دعا عليا وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، حتى أن كبير أساقفة نجران قال حين رآهم: إني أرى وجوها لو دعت الله تعالى في هذا اليوم أن يزيل جبلا لأزاله. ومن آية القربى في سورة الشورى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ومن أجل مظاهر المودة هو أن نفرح لفرحهم وأن نحزن لحزنهم، وهذا ما جرت عليه سيرة أتباع أهل البيت عليهم السلام عبر العصور، بالاهتمام بمناسبات أهل البيت عليهم السلام خلال العام، وذلك لكي نستلهم من ذكراهم العطرة ولنعبر عن مودتنا لهم سلام الله عليهم أجمعين. ومهرجاننا هذا هو أحد مصادق ذلك، ومنها ما ورد في سورة الإنسان من ذكر علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام أجمعين بعد أن تصدقوا على المسكين واليتيم والأسير بطعامهم ل3 أيام، فنزلت الآيات الكريمات والتي تشير إلى الجزاء الأوفى لهم. إلا أن هناك نكتة لطيفة في هذه الآيات أشار إليها العلامة الطباطبائي في كتابه تفسير الميزان في الجزء 20 في الصفحة 130 قوله: وقال في روح المعاني ومن لطائف القول بنزول السورة فيهم، يعني في أهل البيت، أنه سبحانه لم يذكر الحور العين، وإنما صرح عز وجل بولدان مخلدين فقط رعاية لحرمة البتول وقرة عين الرسول. أما آية التطهير: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ففيها دلالة واضحة على عصمتها سلام الله عليها. ومما يؤكد ذلك أي عصمة الزهراء عليها السلام الحديث الوارد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله المروي عن الفريقين، وكلها تجمع على حقيقة مهمة: أن الله تعالى يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها، وهذا لعمري أكد عصمتها سلام الله عليها. وإلا كيف يرضى الرب سبحانه ويغضب لرضا إنسان إلا إذا كانت جميع أقواله وأفعاله مطابقة تماما لما يريد جل وعلا، وهذا لا يتحقق إلا في المعصوم. मुअज़्ज़ज़ सामीन गरामी कदर, चूँकि ये शहादत जनाब सैयद फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के अय्याम हैं, तो हम तबर्रुकन वो आयात करीमा पेश करते हैं कि जिनमें जनाब सैयदा का जिक्र हुआ जो सैयदा की शान में नाजिल हुई। उनमें आये मुबाहला सूरह आले इमरान के अंदर खुदा की ज़ात फरमा रही है: ए रसूल, आप कह दीजिए आओ हम अपने बेटों को बुलाते हैं और तुम अपने बेटों को बुलाओ, हम अपनी बेटियों को बुलाते हैं और तुम अपनी बेटियों को बुलाओ, हम अपने नफ्सों को बुलाते हैं और तुम अपने नफ्सों को बुलाओ। फिर दोनों फरीक अल्लाह से दुआ करेंगे कि जो झूठा हो उस पर अल्लाह की लानत हो। तमाम सीरत निगारों का इस बात पर इत्तेफाक है कि पैगंबर ने अली, फातिमा और हसनैन को बुलाया, यहाँ तक कि जब नसारे नजरान के सरदार ने इन शख्सियात को देखा तो कहने लगा, मैं वो चेहरे देख रहा हूँ कि अगर आज वो परवरदिगार से दुआ करें कि ये पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ देगा। और इन्हीं आयत में से जो जनाबे सैयदा की शान में नाजिल हुई एक आयत मवद्दत फिल कुर्बा है। कह दीजिए, मैं इस तबलीग रिसालत पर तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता सिवाय करीब तरीन रिश्तेदारों की मोहब्बत और मवद्दत के। और मोहब्बत और मवद्दत उस वक्त जाहिर होगी कि जब हम आले मोहम्मद की खुशी में खुश और उनकी मुसीबत में गमज़दा नजर आएंगे। और ये अहले बैत के पैरोकारों की सीरत व सुन्नत जो कई सदियों से साबित है कि वो पूरे साल में अहले बैत की खुशी में खुश और मुसीबत में गमज़दा नजर आए। अहले बैत के इन्हीं पैरोकारों से सीख कर हम अहले बैत से मोहब्बत और मवद्दत के रास्ते पर चल सकते हैं। इन्हीं आयात में से सूरह दहर की आयात हैं कि जिनमें अली व फातिमा और हसनैन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का जिक्र है
کہ جب اہل بیت اطہار نے مسکین، یتیم اور اسیر کو مسلسل 3 دن تک اپنا کھانا عطا کیا تو یہ آیات نازل ہوئیں. یہ آیات اہل بیت کے لیے جزا کے طور پر نازل ہوئیں. علامہ طباطبائی نے تفسیر میزان کے اندر جس کی جلد نمبر 20 میں صفحہ نمبر 131 پر اس بات کی طرف اشارہ کیا، یہ فرماتے ہوئے کہ صاحب روح المعانی نے یہ کہا کہ یہ صورت اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی، اور اس صورت میں پروردگار نے حور عین کا تذکرہ نہیں فرمایا بلکہ حرمت جناب سیدہ اور رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک حضرت زہرا کی رعایت کرتے ہوئے آپ کی اولاد کا تذکرہ فرمایا. اور انہی آیات میں سے ایک آیت تطہیر بھی ہے. اللہ کا ارادہ بس یہی ہے کہ ہر طرح کی ناپاکی کو اہل بیت آپ سے دور رکھے اور آپ کو ایسے پاک و پاکیزہ رکھے جیسے پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. اس آیت کی روشنی میں عصمت سیدہ مکمل طور پر ثابت ہے، اور اس عقیدہ پر دلیل کے طور پر پیغمبر اکرم کی وہ حدیث جو سنی شیعہ نے صرف الفاظ کے اختلاف کے ساتھ نقل کی ہے، پروردگار رضا فاطمہ سے راضی ہوتا ہے اور سیدہ کی ناراضگی سے ناراض ہوتا ہے. مجھے اپنی زندگی کی قسم اسی سے عصمت سیدہ ثابت ہوتی ہے، وگرنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پروردگار کسی عام انسان کے راضی ہونے سے راضی ہو جائے اور اس کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہو جائے، مگر یہ کہ اس کے تمام اقوال اور افعال سے خوشنودی پروردگار کی خوشبو آتی ہو، اور یہ صرف معصوم سے ہی ہو سکتا ہے. أيها الأعزة الكرام، لا يخفى فإن العتبات المقدسة عامة والعتبة العباسية خاصة تسعى باستمرار لإقامة نشاطات مختلفة هدفها الحفاظ على الهوية الإسلامية وتعزيز ارتباط المجتمع بالله تعالى ونبيه المصطفى وآله الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم. ومنها هذا المهرجان الكريم الذي نستذكر فيه السيرة العطرة لسيدة نساء العالمين، والذي سيقترن بإقامة برنامج سن التكليف الثاني لجمع من بناتنا العزيزات في كراتشي، داعين الباري عز وجل أن يجعله مستمرا في كل عام. معزز مہمانان گرامی قدر، یہ بات مخفی نہیں ہے کہ بالعموم تمام عتبات عالیہ اور مقدسات اور بالخصوص عتبہ عباسیہ حرم ابوالفضل العباس کا ایک ہدف یہ ہے کہ ہماری اسلامی شناخت کی حفاظت کی خاطر مختلف قسم کے پروگرام منعقد کرتے ہیں تاکہ ہمارے مجتمع، ہماری قوم کا اپنے پروردگار اور اپنے نبی کے ساتھ ایک مضبوط اور قوی رشتہ برقرار رہے. اور انہی اہداف میں سے اس عظیم الشان علمی اور تربیتی پروگرام کو منعقد کرنے کا ایک ہدف ہے کہ جس میں سیرت جناب سیدہ کا تذکرہ کیا جائے، جسے ہم اپنے پروگرام کے آنے والے حصے میں جو ہماری بیٹیوں کے لیے الگ سے خاص کیا گیا ہے بیان کریں گے. پروردگار عالم سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہر سال اسی طرح یہ پروگرام جاری و ساری رہے. أيها الحضور الكريم، إن إقامة هذا المهرجان هذا العام يأتي في ظروف قاسية تمر بها شعوبنا الإسلامية، وخصوصا في فلسطين ولبنان وسوريا، حيث تشتد آلة القتل الصهيونية الظالمة على إخواننا هناك، إذ بلغ عدد الشهداء رحمهم الله تعالى عشرات الآلاف، وكذا من الجرحى شافاهم الله تعالى. ولا يسعنا هنا إلا أن ندعو لهم ونستشفع بفاطمة عليها السلام أن يفرج عن إخواننا فرجا عاجلا قريبا، وأن يعجل نصرهم على أعدائهم، إنه سميع مجيب. وهنا لا يفوتني أن أذكر شهداء مدينة بارتشنار الذين قتلوا جراء اعتداءات إرهابية ظالمة، سائلين الباري عز وجل لهم رفيع الدرجات ولعوائلهم الصبر والثبات وللجرحى بالشفاء العاجل. محترم حاضرین، جب امت اسلامیہ ایک مشکل دور سے گزر رہی ہے، خاص طور پر فلسطین، لبنان، سوریہ کے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ جہاں ہمارے مسلمان بھائی صہیونیت، یہودی دہشت گرد اور ظالم طبقے کے ہاتھوں ہزاروں کی تعداد میں شہید اور زخمی ہو رہے ہیں. پروردگار شہداء کے درجات بلند فرمائے اور زخمیوں کو شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے. ان حالات میں یہ کانفرنس، یہ عظیم الشان علمی اور تربیتی پروگرام منعقد کرنے کا ایک مقصد یہ ہے
کہ پروردگار سے ہم ان شہداء کی بلندی درجات اور زخمیوں کی صحت یابی کے لیے سیدہ زہرا کو وسیلہ بنا کر دعا کریں کہ پروردگار ان کی مدد اور نصرت فرما اور انہیں دشمن پر غلبہ عطا فرما. بے شک وہ سننے والا اور دعا کو قبول کرنے والا ہے. اور ہاں، پارہ چنار کے مومنین کا ذکر کرنا نہایت ہی ضروری ہے کہ جو ظالم اور دہشت گرد کی طرف سے ہونے والے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، پروردگار ان کے شہداء کے درجات کو بلند فرما اور ان کے اہل و عیال کو صبر و ثبات عطا فرما اور زخمیوں کو صحت یابی عطا فرما. ہاں سامعین گرامی قدر، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اس دنیا کے اندر 1400 سال سے شیعت کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا، ہمارے سر کاٹے گئے، سروں کے مینار بنائے گئے، ہمارے خون سے گارے بنائے گئے، ہمارے علماء کو، ہمارے شیعوں کو دیواروں کے اندر چنا گیا. صرف وجہ یہ تھی کہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں، ہم حسین کا جلوس نکالتے ہیں. وجہ یہ تھی کہ یہ علی سے محبت کرنا چھوڑ دیں، یہ حسین کا جلوس نکالنا چھوڑ دیں، یہ اس رستے کو چھوڑ کر ہمارے رستے کی طرف آ جائیں. اس لیے ہمارے قتل ہوتے رہے، ہمارے لاشوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ماؤں کے سامنے بھیجا جاتا رہا. مگر آج بھی علی کا ذکر زندہ ہے، علی کا نام لینے والے آج بھی موجود ہیں، حسین کا نام لینے والے آج بھی موجود ہیں، حسین کی مجلس بپا کرنے والے آج بھی موجود ہیں. نہ علی کا نام مٹا، نہ حسینیت مٹی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، یزید کے دربار میں علی کی بیٹی اپنے بندے ہاتھوں کے ساتھ 72 کی سوگوار زینب ایک مرتبہ علی اکبر قربان کروا کے اپنے حسین کا سر دے کر، اپنے علی اصغر کو نہر کروا کر، اپنے قاسم کو تقسیم کروا کر، اپنے سر کی چادر دے کر کربلا سے کوفہ سے شام کے سفر کر کے یزید کے دربار میں سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہی تھی، یا یزید کد قیدت وساسایت مناسب جہدت فواللہ لا تمیت وحینا ولا تمحو ذکرنا. اے یزید، جتنا ظلم کرنا ہے کر لے، جتنے ظلم کے آسمان توڑنے ہیں توڑ لے، مگر یاد رکھنا علی کی بیٹی بندے ہاتھوں کے ساتھ وعدہ کر کے جا رہی ہے، حسینیت زندہ باد رہے گی، یزیدیت مردہ باد رہے گی. سامعین گرامی قدر، پوری دنیا کے اندر جا کر دیکھ لو، آج بھی اتنا یزید کے نام پر جینے کے مشتاق نہیں ملیں گے جتنے آپ کو حسین کے نام پر مرنے کے شوقین ملیں گے. نہیں سامعین گرامی قدر، جس طرح کی تعداد ہے اس طرح کی آواز نہیں آ رہی. ایک مرتبہ میسم زبان بن کر، تمبر مزاج بن کر، ابو ذر نیت بن کر، سلمان طبیعت بن کر، کلیجے کی پوری طاقت کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے لبیک یا حسین، وفي الختام يسأله تعالى أن يتقبل أعمالكم ويبارك جهودكم ويوفقكم لعمل الخيرات ويحفظكم في أهاليكم وبلدكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اور آخر میں پروردگار سے ہم دعا گو ہیں کہ آپ کے اعمال کو قبول فرمائے اور آپ کی یہ کوشش و کاوش، محنت اور جہد مسلسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار آپ کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اس ملک پاکستان میں صحت و سلامتی عطا فرمائے اور آپ کی حفاظت فرمائے. والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. صلوات پر محمد علیہ.